اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں پر امام ہوں, میں یہاں تقریر کر رہا ہوں, آپ سارے بیٹھے ہوئے تقریر سن رہے ہیں, اب میں جاؤں گا گھر, تو اب میں چاہوں گا کہ میری بیوی بھی ایسی تقریر سنے میری جیسے آپ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, میری والدہ بھی میری ایسی تقریر سنے جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں, میرے والد بھی میری تقریر ایسے سنے جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں. یہ چیز میں بھول جاتا ہوں کہ میں یہاں پر امام ہوں, وہاں پر میں بیٹا ہوں, یہاں پر امام ہوں, وہاں پر میں بھائی ہوں, یہاں پر میں امام ہوں, وہاں پر میں شوہر ہوں, یہاں پر میں امام ہوں, وہاں کسی کا بھتیجا ہوں, کسی کا بھانجا ہوں, کسی کا پڑوسی ہوں. میں کہتا ہوں نہیں, میں تو امام ہوں, میں تو سارے لوگ اب جب جاتے ہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے, کوئی مینیجر ہے کمپنی میں, تو کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی ڈائریکٹر ہے, کچھ بھی ہے, کوئی کونسلر ہے, کوئی ایم پی ہے, کوئی ایم این ہے, باہر جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں تو بیوی سلام نہیں کرتی ہے. پھر ہماری بات کیا ہوتی ہے, کہتے ہیں باہر لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں, باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور یہاں آتا ہوں تو بیوی سیدھے منہ بات نہیں کرتی. بھائی باہر آپ ایم این اے تھے, گھر میں آپ ایم این اے نہیں ہیں, گھر میں آپ شوہر ہیں, شوہر بن کے جائیں وہ کھڑی ہوگی آپ کے لیے. ایم این اے بن کے جب بیوی کے سامنے جائیں گے نا, تو پھر وہ بھی آپ کو شوہر کی حیثیت سے نہیں دیکھے گی, ایم این اے کی حیثیت سے ہی دیکھے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے. آپ جب گھر جاتے تھے, پھر آپ, حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے جوتے خود سی لیا کرتے تھے, اپنے کپڑوں پہ پیوند خود لگا لیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں آپ اپنے آپ کو ایک شوہر سمجھتے تھے, گھر میں آپ اپنے آپ کو ایک سرپرست سمجھتے تھے, اور سرپرست سمجھنے کی حیثیت سے, ایک شوہر سمجھنے کی حیثیت سے, ایک والد سمجھنے کی حیثیت سے آپ کام کرتے تھے. لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جا کر بھی یہی کہتے, دیکھیں اب یہی واقعہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے, اس کو اگر آپ اس تناظر میں لیں کہ سامنے ایک پیغمبر ہے اور دوسرا ایک امتی ہے, اور امتی اس کے سامنے ایسا عمل کرے, تو یہ تو بے ادبی ہے, یہ تو گستاخی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں فرمایا کہ یہ بے ادب ہے, یہ گستاخ ہے, حضور نے تو نہیں فرمایا. ہم تو کہہ دیتے ہیں میری بیوی بے ادب ہے, میری بیوی گستاخ ہے, وہ پیغمبر ہو کر بھی انہوں نے نہیں کہا. ہم تو ایک دکان کے مالک ہو کر بول دیتے ہیں بیوی کو. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر لڑائی ہوتی ہے, پھر فتنہ ہوتا ہے, پھر فساد ہوتا ہے, اور پھر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ فساد شروع کہاں سے ہوا, اس کی بنیادی جڑ کیا تھی. وہ پتہ اس لیے نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے سامنے سیرت نہیں ہوتی, سیرت کی کوئی مثال نہیں ہوتی.